آیات کا بیان حرام ہے. اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے اولاد آدم ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا کہ دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا شیطان نے کہیں تمہیں نہ ورگلا دے. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اے مولوی کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیکہ لے آیا میں دسنا تو کیا ہے. یہ تو میں ایک ایک اگر کھولوں، اگر کسی کے پول میں نے کھولے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. 2.25 گھنٹے کی میری گفتگو ہے اور وہ الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے، ہزاروں لوگوں کی. مجھے تو ای میلز پوری دنیا سے آتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی، وہ جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بابے اتنے بڑے بڑے گستاخ گزرے ہیں، ان کا اچھا اگر ہمارے بابے بھی گستاخ گزرے ہیں پھر بات تو کتاب و سنت کی ماننی چاہیے. بابے تو سارے فیل ہو گئے، بچ گئی پیچھے قرآن پاک یا بخاری اور مسلم یا حدیث کی کتابیں. تو یہ اب وہ نکال لیجیے آپ ریفرنس نمبر 9. یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اے میری بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی آسائش چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں. یہ آیت ویسے تو نازل نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تھا، وہ بخاری اور مسلم میں ہے. مولوی کہندا ہے گستاخی ہے بیان کرنا، تو میں تو کراں گا، میرے نبی نے دسیا ہے. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے رہنما ہیں. مجھے تو اپنا ایمان عزیز ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے کر رخصت کر دوں بڑے اچھے طریقے سے. لیکن پھر میرے نکاح سے تو نکل گئی نا جو دنیا کی سب سے بڑی سعادت کسی عورت کو حاصل ہو سکتی ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ کی رضا چاہنے کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تم میں سے جو کوئی، اس کا سب کو نہیں کہا، تم میں سے جو کوئی پھر یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، من کننا، جو تم میں سے جو اس طرف آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. لیکن شکر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کے ان کو بتائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات مس بہیو کر جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے خامند ہیں، لیکن اللہ کے رسول بھی تو ہیں. جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں. ابو بکر یہ نہ سمجھ لینا یہ تمہارے داماد ہیں اور داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. اور حضرت علی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے سسر ہیں تو میری فرینکنس ہو جائے گی. نہیں، اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے کہا گیا یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے. اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ حدیث بھی بتا دوں گا. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یاد رکھو اگر تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب دے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور دنیا اور آخرت دونوں اس میں شامل ہے. یہ دنیا کا اس میں لفظ نہیں موجود ہے، امپلائڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا آسان ہے. یہ نہ سمجھنا ہماری نسبت کام آ جائے گی. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کافرہ تھی نا، ان کو نسبت نے فائدہ دیا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ سے تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. میرے مال سے جو لینا چاہتی ہے لے لے. اور یہی بات یہاں پہ آئی. دیکھنا اللہ کو بڑا آسان ہے. اگر تم نے نبی کی بیوی ہو کر کوئی بے حیائی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے جو بھی، یہاں بھی سب کو نہیں، جو بھی اس میں آئے گی، یہ نہیں ہے کہ سب کو اوپن لائسنس ہے، جو آنا چاہے، جو کوئی فرما بردار رہے گی اللہ کی
للہ و رسولی، اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال کرے گی، نؤتھا اجرہا مرتین، تو اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ واہ جی واہ، جن کے رتبے ہیں سوا، پھر ان کے معاملے بھی تو ایسے ہونے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے ایسوں کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، لستن کأحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، جہان والی کسی ایک عورت کی مثل بھی تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہ مرض، تو پس فی قلبہ مرض، تو ایسی جو تم میں سے پرہیزگاری اختیار کرو، پس ایسی نرمی سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی لالچ موجود ہے، یعنی بے حیائی کی نیت سے کوئی آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور کسی بیوی کو دروازہ کے ایک طرف جانا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا کہ اس کے مرض میں کوئی روگ جو ہے وہ نظر آ جائے، وہ اوپنلی ایکسپلور ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن گفتگو باوقار انداز کے ساتھ۔ یہ عام عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے، مجبوری ان کو دروازے پہ جانا پڑتا ہے، تو لچھے دار انداز میں گفتگو نہ کرے کسی غیر مرد کے ساتھ، سختی کے ساتھ گفتگو کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنا، نکلنا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی بہت ضرورت کے ساتھ، باقی نہیں پھرنا۔ کس طریقے سے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور آپ اپنی نمائش نہ کرنا جس طرح جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، اس طریقے سے اوپنلی نہیں پھرنا۔ الجہالیت الاولی، جو پہلے جہالیت میں رواج تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ الحمدللہ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو اللہ کی آیات تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطف فرمانے والا ہے، باخبر رہنے والا ہے۔ تو یہاں پر پرٹیکولرلی اہل بیت کے کانٹیکسٹ میں امہات المومنین کا ذکر آیا، لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں ایک کامن حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کی کتاب، مین کتاب صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے۔ اما عائشہ کا ہی بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی، جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانند ہنڈیوں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، ہنڈیا کی نما۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی، صحیح مسلم 6261۔ اتنے میں سیدنا حسن آئے، اور یہ حدیث اہل سنت اہل تشیع دونوں میں کامن ہے، اجماع امت ہے اس حدیث کے اوپر، اس کو چادر والی حدیث کہتے ہیں۔ تو سیدنا حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے نیچے انہیں لیا، پھر سیدنا حسین آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر سیدنا علی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور 5 جسے وہ پنچ تن پاک کا کنسپٹ آیا، ہم مانتے ہیں، یعنی وہ پنچ تن پاک شرک سے پاک، باقی تو ہم سب تن پاک ہی مانتے ہیں شرک سے، الحمدللہ، صحابہ ہوں اہل بیت ہوں، ہم جو صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، اور سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں، الحمدللہ۔ بہرحال اس میں جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو، میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 61 کے نام سے، 2.25 گھنٹے کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخری ریفرنس آپ کے پیج پہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ یہ بڑا کڑوا معاملہ ہے، لہذا اسے بڑے غور کے ساتھ سنیں۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کے اندر، اور یہ ریفرنس ہے 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں ان چیزوں کو، اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ اب یہ پورا واقعہ ہوا تھا جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، نہ کسی مولوی کا لکھا ہوا، حدیث کی کتابوں میں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وہ میں واقعہ اس کے بعد بتا دوں گا، اور پچھلی آیات جو گزری سورۃ الاحزاب اس کانٹیکس میں بھی جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی وہ بھی بتا دوں گا. تو آپ نہ حرام کیجئے، اور وہ شہد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویاں یعنی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ حرام نہ ٹھہرائیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کا جو کفارہ ہے، اس کی گرہ کھولنے کا طریقہ تمہیں بیان کر دیا ہے. وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرے گا. مسئلہ نمبر 68 میں نے ڈیٹیل سے بتایا. واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، دلی محبوب ہے، مشکل کشا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، ازواجہ حدیثا، کوئی بات کہی. فلما نبأت به وأظهره الله علیہ، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز دوسری بیوی کو بتا دیا ہے، راز آپ کا لیک کر دیا ہے. یہ دو بیویاں کون تھیں؟ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ، بخاری اور مسلم میں. یہ کوئی گستاخی نہیں بیان ہو رہی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آگاہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، کچھ بات ذکر کر دی کہ تم نے یہ بات میری لیک کی، اور کچھ کو خود ہی صرف نظر کر دیا، پوری بات نہیں، کچھ حصہ بتا دیا. اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا، کہ مکمل طور پہ کسی کی غلطی نہ کرے، چھوٹی سی غلطی پکڑے، باقی جو ہے اس کو صرف نظر کرے. فلما نبأها به قالت، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی بیوی کو کہ تم نے میرا راز لیک کر دیا، تو وہ کہنے لگی من انبأک ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے یہ راز لیک کر دیا آپ کا؟ اب یہاں سے مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا. میرا پوری گفتگو ہے 2 گھنٹے کی، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 6A. اس میں نے اسی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ امہات المومنین کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ کے مطلع کرنے میں. قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے، مجھے اطلاع دی ہے اس علم رکھنے والے نے، خبر رکھنے والے نے. یعنی مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اچھا، اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی بھی آتی تھی، کیونکہ وہ بات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی، اس لیے ہم حدیث کو کہتے ہیں یہ وحی خفی ہے. ان تتوبا الی اللہ، دیکھو اے دونوں بیویوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو، اسی میں ہی معاملہ سیدھا ہے. فقد صغت قلوبکما، بے شک تمہارے دل اس معاملے میں راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے بہت کم لوگوں نے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ فٹ ان نہیں بیٹھتا، کیونکہ بخاری اور مسلم میں واضح موجود ہے کہ صحابہ کرام اس سے مراد کیا لیتے تھے. وہ بعض نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی اس کی کہ جی اے نبی کی بیویوں تمہارے دل میں تو یہ آ گیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کر لو. ایسا نہیں ہے، یہاں کہا گیا کہ توبہ کرو، تمہارے دل اس راستے سے ہٹ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، ٹوٹل اوبیڈینس کرنی چاہیے تھی تمہیں. وہ صحابہ کرام اس کو کوٹ کرتے تھے کہ کون سی 2 بیویاں تھیں جن کے بارے میں اتنی سخت بات آئی. تو یہ سخت بات تو نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ توبہ کر لو. سخت بات یہی ہے کہ تمہارے دل حق سے ہٹ چکے ہیں. اور احمد بریلوی صاحب نے بھی الحمدللہ یہی ترجمہ کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور مولانا مودودی صاحب نے تو تفہیم القرآن میں بالکل حق کو ایکسپلور کر کے اس حوالے سے بیان کیا. احمد بریلوی صاحب کا یہی ترجمہ ہے. لہذا اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو تو ان سے بڑا تو کوئی، یعنی کہ لوگوں کی نظر میں عاشق رسول نہیں ہے یا محبت رسول رکھنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا. شکر الحمدللہ ترجمہ ٹھیک کیا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ،
اور اگر تم نے ایکا کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، اے نبی کی بیویوں، تم نے کوئی جتھا بنا لیا، آپس میں گروپنگ کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یاد رکھنا نبی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، نبی کا تو مولا ہے اللہ، و جبریل، اور جبریل، و صالح المؤمنین، اور ایمان والے صحابہ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور باقی فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر مامور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ، اس کے فرشتے، ایمان والے، سب کے سب نبی کے مولا ہیں، دلی محبوب ہیں، اور نبی ان کے دلی محبوب ہیں، اور وہ ان کے ظاہری اسباب کے طور پہ اللہ کی طرف سے مددگار بھی ہیں۔ صحابہ کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا نا، یہ غائب میں مدد نہیں ہے، یہ سامنے مدد ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اب دیکھیں کتنی سخت آیات ہے، قریب ہے کہ ان کا رب اگر یہ طلاق دے دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہیں ہمارے نبی طلاق دے دیں تمہارے اس ایٹیچیوڈ کے وجہ سے، قریب ہے کہ ان کا رب این یبدلہ، اللہ تعالیٰ بدل دے، ازواجن خیرا منکن، اے نبی کی بیویوں تم سے بھی بہتر بیویاں اپنے نبی کو دے دیں۔ اور بھائی یہ نبی کا معاملہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، اپنے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کے بارے میں۔ صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں، کتاب التفسیر چیپٹر، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب ہے کہ صحابہ میں دو بہترین لوگ ابو بکر و عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر دی، برباد ہو جاتے۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا، تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے۔ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ حضور کا ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ احترام میں خالی نعرے لگانا نہیں ہے، احترام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سامنے آ جائے، کسی بزرگ، کسی امام، کسی مولوی، کسی پیر، کسی شیخ الحدیث کی بات پھر نہیں ماننی، اٹھا کے پرے پھینکنی ہے۔ اور یہی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور جنہوں نے یہ نہیں سکھایا وہ ہمارے بزرگان دین ہی نہیں، وہ بزرگان بے دین ہیں، بزرگان دین نہیں ہیں، وہ علماء کرام نہیں ہیں، وہ علماء کرائم ہیں، مجرم علماء ہیں۔ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں حضور کو اور اچھی بیویاں دے دے، تم سے بھی بہتر، مسلمات، جو پکی مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرنے والی، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار بیویاں، سائحات، روزہ دار بیویاں، طیبات، بیائی ہوئی پہلے یعنی کوئی طلاق یافتہ، وہ ابکارا، اور کنواریاں بھی۔ دیکھیں کس طرح گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوالٹیز والی بیویاں دے دے گا اگر ہمارے نبی کے ساتھ تم نے صحیح ایٹیچیوڈ نہ رکھا۔ اب اس پوری تمہید کے بعد آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی جو جنید جمشید کے حوالے سے کلپ اپلوڈ ہوا، لیکن میں پہلے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو صرف حدیثوں کے حوالے دے دوں، بیان کرنے کا محل نہیں ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک اور سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں پورا شان نزول، بڑی لمبی احادیث موجود ہے، میں نمبر بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2468، صحیح بخاری میں 5191 اور صحیح مسلم میں 16 ترک آئے ہیں۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں 16 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3681 سے لے کر 3696 تک، اور دو مختلف واقعات کا ذکر آیا، اور دونوں ازواج مطہرات کے بارے میں اور پرٹیکولرلی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلا واقعہ یہ تھا وہ جس میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ میں نے حوالہ دے دیا بخاری اور مسلم کا، آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے خرچہ زیادہ مانگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر قناعت کی، زہد کی زندگی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر عمر پہنچے اور انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا، حضرت عمر نے جا کے حضرت حفصہ کو ایون مارنا شروع کیا کہ تم حضور پر زبان درازی کرتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہو۔ اور پھر بڑی لمبی انہوں نے وہاں تقریر کی، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے ہماری بیویاں ہمارے قابو میں تھیں، جب سے ہم مدینے آئے ہیں انصار کی عورتیں جو ہیں یہ انصار کے مردوں پر غالب ہیں، ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ایسا کر رہی ہیں. یہ بخاری اور مسلم ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ویڈیو کلپ نہیں ہے جس کے پر فتوے لگا رہے ہیں، یہ بخاری اور مسلم ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ایلا کیا. ایلا یہ ہوتا ہے کہ طلاق دیے بغیر بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. اور پھر صحابہ میں کوہرام مچ گیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت ابوبکر آیا کہ حضرت عائشہ کو ڈانٹا، حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو، اور تم برباد ہوگی، تم نے دنیا بھی اپنی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایلا والا معاملہ جو ہے وہ مکمل کیا، اور یہ آیات سامنے رکھی کہ دیکھو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی زہد کی زندگی ہے، اور اگر تم مال چاہتی ہو تو میں چھوڑ دوں. الحمدللہ ساری بیویوں نے کہا، حتیٰ کہ حضور نے کہا تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کرو، لیکن سب نے کہا، حضرت عائشہ نے بھی حضرت حفصہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر ہمیں کون عزیز ہو سکتا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے. اگر ہم سے یہ بشری تقاضے کے طور پہ ایسے غلطی ہوگی تو ہم رجوع کرتے ہیں. الحمدللہ. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ اور حفصہ کے بارے میں ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4912 اور 6972 نمبر حدیث میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر گئے، وہاں انہوں نے ان کو شہد پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد میٹھی چیزیں بڑی پسند تھیں، اسی حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے. جب وہاں پہ وہ پلایا تو زیادہ وقت وہاں گزارا، تو باقی ازواج مطہرات کو یہ تھا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت گزارے. تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے مل کر یہ پلان بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کے گھر زیادہ دیر نہیں رہنے دینا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آئیں تو تم کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یہ ایک قسم کی ایک جڑی بوٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بو کو بڑا ناپسند کرتے تھے، حالانکہ وہ شہد تھا، یہ ہے تو نہیں تھا، لیکن یہ جھوٹ کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے، لیکن یہ دل لگی کے لیے، اپنے خاوند کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. وہ نیت انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے. اس پہ آیا تھا پھر نبی اگر تمہیں چھوڑ دیں گے تو اس سے بہتر بیویاں دیں گے جو وہ ذکر کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، مومنات ہوں گی. وہ سورہ تحریم نازل ہوئی. اے نبی آپ کیوں شہد کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ نے بھی حضرت عائشہ نے بھی کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اور پھر ساتھ کہا یہ میرا راز لیک نہیں کرنا. قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اب ظاہر راز لیک ہوتا تو حضرت زینب کا دل دکھتا، لیکن وہ راز پھر لیک ہو گیا، اور وہ ذکر آیا تھا کہ اے نبی آپ نے کیوں شہد کو حرام کر دیا جب شہد کو اللہ نے حلال کیا اور شفا کا ذریعہ بنایا. سورۃ النحل میں آیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا کہ تم نے یہ جو کچھ کیا، اگر تم نے ایکا کر لیا ہمارے نبی کے خلاف تو یاد رکھو اللہ ان کا مولا ہے، جبرائیل ایمان والے اور تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، دلی محبوب ہے. تو یہ سب کچھ یعنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہوا. اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6972 نمبر حدیث جو امام بخاری اسی شہد والے واقعے میں لے کے آئے، تو یہ پتہ کس چیپٹر میں لے کر آئے؟ کتاب الحیلہ، بہانے کا چیپٹر، یعنی بہانہ کرنا. اب کیا تو بہانہ ہی تھا نا وہ، واقعہ تو حضور کے جو منہ مبارک سے بو تو نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے وہ توجہ جیتنے کے لیے بہانہ کیا. تو امام بخاری نے اس کو کتاب الحیل میں لے کر آئے کہ یہ بہانے والے چیپٹر میں کہ بہانہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی بدتمیزی سمجھتا ہے، گستاخی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی کے علاوہ اور ہستیاں بھی اس نے معصوم ٹھہرا لی ہیں تو وہ ٹھہراتا رہے. بہرحال مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے اس کا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی کے لیے ایسا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اب آ جائیے جنید جمشید صاحب کے اس ویڈیو کلپ کی طرف. اس پورے کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو اب دیکھیں تو آپ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ اس کی انٹینشن کیا تھی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہ لی جائیں، بلکہ کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا ویڈیو کلپ غور سے سنیں. ہاں، اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے چہیتی تھیں، اٹینشن مانگتی تھیں. اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھیں، اللہ کے نبی آتے تھے، پوچھتے کیا ہوا، تیمارداری کرتے تھے، پوچھتے تھے. ایک دن سے اپنے سر کو لپیٹ کے لیٹ گئی، آہے 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 کر رہی. اللہ کے نبی آئے، کیا ہوا عائشہ؟ بس سر پھٹ رہا ہے، بہت بیمار ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے عائشہ اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی تیری جنازہ پڑھیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی. اٹھ کے بیٹھ گئی یوں اتارا سر سے. آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسروں کے پاس پہنچ جائیں. ہاں تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی. نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی. بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے. اس کو زور لگاؤ گے تو کڑک ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا. اس ویڈیو کلپ کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5666 نمبر حدیث اور 7217 نمبر حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے 5970. صحیح بخاری میں اس کے 2 طرق موجود ہیں جو حدیث جنید جمشید صاحب نے بیان کی. اب میں وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ لفظ بلفظ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو. صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر میں نے بتا دیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. اور یعنی وہ اتنا اس طریقے سے انداز کیا کہ بس میں اینڈ ہوں اس حوالے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی یعنی تمہاری موت ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا. اگر تم مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اپنی وہ اس سردرد کا اظہار کر رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ دل لگی کی کہ عائشہ ٹھیک ہے اگر تم اس سردرد سے مر گئی تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور کیا چاہیے تمہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا افسوس اللہ کی قسم میں تو آپ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر ہی جاؤں. اب یہ یقین کریں مولوی حدیث بیان کر کے عربی یہ پڑھ رہے تھے ترجمہ نہیں تھے کر رہے نیچے اوٹ پٹانگ ترجمے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا. ان کو کل انما انا بشر مثلکم بھی ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ان مولویوں کو جو ہے وہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ بھی ہضم نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ان کو کہاں ہی ہضم ہونی ہے چیز. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ مر جائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کیوں کہا؟ دل لگی کی. ان کا جملہ جو تھا اب اس میں گرفت کرنا شروع کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا تو فتویٰ لگانا شروع کر دوں تو نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں اور اسی کو اگر کوئی بیان کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے وہ جی نبی کی بیوی کے اوپر کر دیا. کسی کے انداز پہ بات ہو سکتی ہے کہ یار اس میں یہ مناسب نہیں یہ مناسب تھا. گستاخی کا فتویٰ لگانے کے لیے پھر پہلے یہ فتوے یہاں پہ لگیں گے. اصول ایک ہوگا دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب ہوگا. کیوں؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کڑیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. دوگلی پالیسی نہیں ہوگی. کتاب و سنت کی نظر میں سب ایک ہے. آپ نے سن لیا ایک کیا کہا گیا سورہ الاحزاب میں نبی کی بیوی اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب ہوگا کیونکہ تمہارا مرتبہ ایسا نہیں اور اگر نیک عمل کرو گی دگنا ثواب ہوگا. تو آپ تو اے نبی چاہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے میری موت کو پسند کرتے ہیں. اگر ایسے ہو گیا تو آپ اگلے ہی روز کسی اور عورت سے شادی کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں اپنے سر کے پھٹنے کا اظہار کر رہا ہوں. مجھے سخت درد ہو رہا ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں اور ان کے لیے وصیت لکھوا دوں تاکہ کوئی دعویٰ کرنے والا اگر دعویٰ کرے یا خواہش کرنے والا خواہش کرے تو وہ نہ کر سکے. پھر میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انکار فرما دے گا اور مؤمن اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. یعنی اس میں خلافت کی طرف اشارہ تھا وہ تو بعد میں پتہ چلا. اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. جسے شوق ہو وہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتا ہے. یہ خواہش کرنے والا کون تھا؟ سعد ابن عبادہ تھے خزرج کے سردار اور ہمارے محسن ہیں کیونکہ اصحاب صفا 155 صحابہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی. اچھا اسی کا ایک طرق یہ بخاری کا ایک طرق سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1465, और सुनन दारमी में भी मुकदमे में 80 नंबर है, मिशकात में 5971 है, जिसको बरेलवी भी सही मानते हैं, देवबंदी भी सही मानते हैं, और अहले हदीस की भी अक्सरियत सही मानती है, क्योंकि शेख अलबानी इस हदीस को सही कहते हैं, उसी के तुरुक को। अलबत्ता मेरे नजदीक वो रवायत ज़ईफ है, क्योंकि उसमें इमाम ज़ोहरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह नहीं है, इसीलिए शेख जुबैर लिज़ई साहब ने भी उसे ज़ईफ कहा। लेकिन चूंकि अब ये तीनों अहले सुन्नत कहलवाने वाले से सही मानते हैं, लिहाजा मैं इसको उनके लिए तो रेफरेंस बना सकता हूं, मैं पेश कर रहा हूं। उसका तुर्क हवाला मैंने दे दिया। मिशकात में इसका नंबर 5971 है, सुनन दारमी में भी और सुनन इब्न माजा में। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से फारिग होकर बकी से वापस मेरे घर तशरीफ लाए, और आपने मुझे इस हाल में पाया कि मेरे सर में सख्त दर्द था, और मैं कह रही थी हाय हाय हाय, दर्द की वजह से मेरा सर फट रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि आयशा, मेरा सर दर्द की वजह से फट रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सर मुबारक जो है वो दर्द कर रहा था। अब ये मोहब्बत का ही रिश्ता था कि दोनों का बैक वक्त सर दर्द कर रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा अगर तुम मुझसे पहले वफात पा गई तो तुम्हारे लिए नुकसान तो नहीं होगा, ऐसी सूरत में मैं तुम्हें खुद गुसल दूंगा। ऐसे मौलवी कहते हैं जी निकाह टूट जाता है जी, मर्द अपनी बीवी को, अब भाई मर्द से ज्यादा कौन अहल है कि गुसल दे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में सही सनद के साथ मौजूद है कि सईदा फातिमा को मौला अली ने गुसल दिया था। मौला का मतलब दिली महबूब, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, हदीस मुतवातिर है, जामिया तिरमिज़ी सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर, मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर, जिसका जिगरी यार मैं, उसका जिगरी यार अली। मौला अली ने खुद गुसल दिया है सईदा फातिमा को, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में सही सनद के साथ मौजूद है। ये कहते हैं निकाह टूट जाता, हाथ नहीं लगा सकता। वो जी औरत ला सकती, मर्द नहीं ला सकता। अच्छा ये, और मैंने देखा टीवी मौलवी ये हदीस बयान कर रहा है और खा गया ये अल्फाज बीच में से, और उसने सबज पगड़ी पहनी हुई है, मुफ्ती है दावत इस्लामी का, अरबी पढ़ रहा है, तर्जमे भी गलत करता जा रहा है, और ये बीच में से खा गया क्योंकि उसका बाबा बीच में आना था। उनकी फिका में तो ये चीज हराम थी, तो उन्होंने कहा बाबा जी को पहले बचाओ अपने, हदीस को क्या करना है, हदीस तक की जाएगी। तो ये अल्फाज ही वो स्किप कर गया। अगर वाज़ेह अल्फाज मौजूद है कि मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, तुम्हें कफन पहनाऊंगा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा और तुम्हें खुद दफन करूंगा। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह की कसम, आग के मुतालिक मेरा भी यही ख्याल है कि अगर आपने इस तरह किया तो आप मेरे घर वापस आएंगे, फिर अपनी किसी बीवी के साथ सोहबत करेंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ जाहिर हुई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तकलीफ में वफात पा गए। अब ये हदीस सपोर्टिव है सही बुखारी से भी कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल दुनियावी जिंदगी के आखिरी दिनों की ये बात थी। बहरहाल इसके साथ ये हदीस उन्होंने बयान की। अब जाहिर है वो बयान करते हुए हर बंदे का अंदाज डिफरेंट होता है। बाद लोग कहते हैं आप भी गुस्से में बोलते हैं, तो मैं कहता हूं भाई हजरत अबू बकर नरम थे, हजरत उमर गुस्से वाले क्यों थे? ये अल्लाह ने नेचर बनाई हुई है। हम सिर्फ गारंटी दे सकते हैं वल्गर लफ्ज ना बोला जाए, अंदाज की कोई गारंटी नहीं है। अंदाज अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया। हजरत अबू बकर नरम दिल वाले थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सख्त तबीयत के थे। अब कहे जी वो अबू बकर की तरह क्यों नहीं थे? तो ये अल्लाह ने मुख्तलिफ नेचर्स बनाई है। हम सिर्फ गारंटी देंगे कि किताब सुन्नत के खिलाफ बात ना हो, वल्गर बात ना हो, तो गंदी बात ना हो, बेहयाई की मिसाल ना हो। बाकी सख्त अंदाज है या वो उसको छोड़ें। आपको सख्त अंदाज में को गालियां दे के भी कहे ना कि जाओ जनाब 7 वाले मोहल्ले में जेलम का शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर जेलम के रहने वाले को 1 लाख रुपया दे रही है, तो तुसी जनाब उन्हें सलाम भी करोगे, जनाब शुक्र है तुम 10 गाला और कटो, 1 लाख और दे दो मनु। लेकिन दीन का कोई मतलब चाहिए, अंदाज बड़ा सख्त है, बात है करने वाली। यार तुम ये देखो बात, कुरान का अंदाज थोड़ा सा कितना सख्त है। आपने सुन लिया हुजूर की बीवियों के साथ कैसे बात हो रही है। फिर कहते नहीं अल्लाह कर सकते आप नहीं कर सकते, तो हम कब कर रहे हैं? हम हुजूर की बीवियों को मुखातिब कर रहे हैं, हम अल्लाह ही के रेफरेंस से बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनको ये कहा, ये तो हम कहेंगे। अगर आप ये कहें आप नहीं कहेंगे तो फिर इसका मतलब यू आर टीचिंग योर लॉर्ड, यू आर टीचिंग योर प्रॉफिट, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये अंदाज उसमें उन्होंने बयान करते हुए उनकी तरफ से ये निकल गया कि जी हजरत आयशा ने वो जो सर दर्द का बहाना किया, वो पट्टी बांधी हुई थी, तो वो बहाना किया हुआ था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम मेरे भी सर में दर्द है, और फिर वो गुफ्तगू हुई, तो हजरत आयशा एकदम खड़ी होगी, उन्होंने वो अपनी रस्सी वगैरह वो जो अपनी पट्टी बांधी थी वो उसको खोल दिया, तो वो बहाना कर रही थी। भाई अगर उन्होंने ये बात कर दी
کہ بہانہ کر رہی تھی، حدیث میں واقعی موجود نہیں ہے، لیکن یہ بہانے کی بات کرنا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی ہے، گستاخی تو نہیں کہہ سکتے۔ بہانہ تو قرآن میں آیا کہ شاید کے معاملے میں کیا، بخاری اور مسلم میں آیا واضح بہانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بو آتی ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا، بیویاں ایسا کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، یہ دل لگی کی بات ہے، اور وہ اپنے لیکچر میں بھی میاں بیوی کی محبت کا ریلیشن شپ بتا رہے تھے۔ اگر انہوں نے یہ بات کی تو آپ اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں، انداز کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے، گستاخی کا فتویٰ تب لگائیں گے جب وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے گی آگے بات۔ اس حوالے سے یہ کتاب و سنت میں ویسی بات ہی کبھی نہ ہوئی ہو، میں نے آپ کو کتنی باتیں آیات پڑھ کے بتا دیں کہ ایسے معاملات ہوتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے کسی نبی کی کیوں نہ ہو، بالکل کوئی غلط بات ہے، یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہی 2 رکوع میں نے پڑھ دی ہیں نا۔ عورت کا تو معاملہ ویسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ آزمائش اپنی امت میں عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث وہاں پہ انہوں نے بیان کی جو حوالہ نہیں دیا، میں حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 5186، صحیح مسلم میں 3643 اور 3644، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور پسلی کو توڑنا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ۔ تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی عورت ہے اس کے معاملے میں ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ ذرا ٹی وی اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، کسی بندے نے یہ حدیث بیان ہی نہیں کی ہے کہ یار اس نے کیا کہا، اصل بات یہ تھی لیکن اس نے یہ بیان کی۔ وہ پتہ کیوں نہیں کہتے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو، اپنے ٹیڑھ تو کپڑا چکیا جائے گا انہوں نے، وہ تو انہاں چیزوں بیان کر رہے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں وہ کیسے بیان کریں گے؟ یہ جو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ کس طرح جرت ہے کہ یہ بیان کر دیں؟ اسی کو کہتے ہیں گستاخی ہوگی، گستاخی۔ اور مجھے دکھ ہے، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث سب نے ایکا کر لیا ہوا ہے، اور پھر مولوی ٹی وی پہ آ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ تو توبہ نہیں، معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ توبہ تواڈے بابیاں نے جو کارنامے کیتے نا، میں ہن دسنا وا معاملہ کتنے گیا، تواڈے جے اگر غیرت ہوئی نا تے تسی انہاں دی قبریں تو لاشاں کٹ کے انہاں نے ٹنگو گے، تواڈے فتوے دے تحت، میرے فتوے کے تحت نہیں، ان کے فتوے کے تحت، کیونکہ ان کے رجوع کوئی نہیں ریکارڈڈ ہے۔ جنید جمشید صاحب کا رجوع ریکارڈ ہے، اگر کوئی معاملہ تھا تو معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو میں حوالے دیتا ہوں ان کے کہ ان کے بزرگ کیا کیا کارنامے جو ہے وہ کر کے گئے ہیں، تو ایکا کیے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ وہ بندہ جو کل تک صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت، جس کی گستاخیاں ریکارڈڈ موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اس کو کلپ میں، وہ جیو کے مارننگ شو میں کہہ رہا ہے کہ جو عائشہ کے دامن کے بارے پہ چھینٹا اٹھائے وہ کسی فاحشہ سے ہے۔ اب یہ عائشہ اور فاحشہ کو مکس کرنا گستاخی نہیں ہے، یہ ردیف قافیے میں لانا؟ اور کہتا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اور جب تو بکواس کر رہا تھا رافضیوں کی مجلس میں کہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے ابو بکر اور عمر کو، تو یہ بدوائیں دے رہا تھا اپنے لیکچر میں، اس وقت تجھے حیا نہیں آئی تھی، آج تو ماچا بن گیا اہل بیت کا۔ اور تم لوگوں کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ ایکٹر قسم کے لوگ، پیسے لے کے باتیں کرنے والے لوگ، اور پھر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں اپنی مشہوری چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی مشہوری کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ٹیکنیکلی ہینڈل کرو نا، جس طرح ہم نے ہینڈل کیا ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ یہ اب اتنی ساری باتیں کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا یار اس نے کون سا جرم کیا ہے، سوائے اس کے کہ انداز کے اوپر کسی کو بات ہو سکتی ہے۔ گستاخی والا فتویٰ قطعاً میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت گستاخی کا فتویٰ لگاؤں گا جب وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اس نے وہ نبی اور ان کی بیویوں کی محبت کے رشتے کے اعتبار سے بات کی کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ فرینک ہو سکتی ہے، اور وہ دیکھ لیں حضرت عائشہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں، تو کیا حضور چاہتے تھے گستاخی کا فتویٰ لگا دوں میں؟ پھر نہیں، اس کو آپ اسی پیٹرن میں دیکھیں۔ اسی طریقے سے شہد والے معاملے میں بہانہ ہی کیا نا، امام بخاری لے کے بہانوں والے چیپٹر میں لگاؤ امام بخاری پہ فتویٰ، حدیث پہ فتویٰ لگاؤ، بہانہ تو ادھر بھی کیا نا۔ اگر یہاں اس نے وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، آپ کو بتاؤں، بعض کا 2-3 واقعات آپ کے دماغ میں مکس ہو جاتے ہیں جب آپ واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب کچھ ایک بات کہیں سے اٹھا لی دماغ میں کہ یہ بہانہ ہوا تھا، بہانہ ہوا ہے شہد والے معاملے میں، یہ ہو جاتا ہے۔ ایون بعض اوقات آیات بیان کرتے ہیں بڑے بڑے علماء، میں نے کتنے شیخ الحدیثوں کو دیکھا ہے، وہ 2-4 حدیثیں مکس ہو جاتی ہیں، 2-3 واقعات مکس ہوتے ہیں نا، کچھ جملے ادھر سے آگے کچھ ادھر سے آگے، تو کیا ادھر گستاخی کا فتویٰ لگے گا؟ ہاں اس وقت لگے گا جب اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور کوئی خود سے فیبریکیٹ کرے۔
جب اس سے ملتی جلتی باتیں بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں موجود ہوں، پھر فتویٰ نہیں لگے گا، صرف یہ کہیں گے کہ یہ 2-3 حدیثیں آپ نے مکس کی ہیں۔ بہانے والی حدیثیں ہیں، وہ بخاری میں موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ نبی کے خلاف ایکا کیا، وہ الگ ہے، یہاں پر بہانہ والا نہیں، یہاں وہاں پر سر درد تھا۔ باقی کہنا جی انداز میں یہ تھا، انداز بھائی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے۔ اگر